بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. آپ ایک دفعہ اس کو سادہ کر دیں نا، بعد میں جس طرح آپ کا دل چاہے گا آپ اس کی سیٹنگ بنا لیجئے گا. کوئی بات تو ہو نا حضرت جی کو سمجھ آئے بات کی، نہ کوئی ایکو کی ضرورت ہے نہ کوئی، سادی سی آواز دے دیں. یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ایک بار پڑھا ہے، ایک بار نہیں، لیکن پڑھیں گے. سمجھتے ہیں نا پڑھنے کو؟ ذرا پڑھ کے بتائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ سب کو سلامت با کرامت رکھے. بس جیسے آپ نے دوسری بار پڑھا نا کہنے سے، اپنی عادت بنائیں کہ بغیر کہے پہلی بار ہی پڑھ لیا کریں، کہنا نہ پڑے. ٹھیک ہے جی. صبح ماشاءاللہ سب نے ناشتہ کیا ہے، تو مولوی صاحب نے کیا تو نہیں کر لو، ناشتہ بغیر کیے ہی کر لیندے ہو. اللہ تعالیٰ دے رسول دا نام لینا پوے تو تانوں کہنا پیندا ہے. ٹھیک ہے جی. ناشتہ کسی نے نہیں کہا. اچھا، پچھلی چھوٹی عید پہ ماشاءاللہ سب نے نئے کپڑے پہنے تھے. مولوی صاحب نے کہا تو نہیں تھا نئے کپڑے سوالو، وہ تو کیا بھی کسی نے نہیں، آپ ہی سارے نہیں سوال. یہاں کیوں کہنا پڑتا ہے؟ اللہ حضرت نہ ہم یہاں ناشتہ کرنے آئیں، یہ ضرورت ہے ناشتہ اس وجود کی حضرت جی. ٹھیک ہے جی. نہ ہم یہاں نئے کپڑے پہنے، اس کا مطلب یہ نہیں کوئی عید پہ نئے کپڑے نہیں پہنے گا تو عید نہیں منا سکتا ہے. یہ سب ضرورتیں ہیں، لیکن یہ مقصد ہے حضرت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ضرورت یاد ہے، مقصد بھول گیا ہے. ضرورت یاد ہے، مقصد بھول گیا ہے. ٹھیک ہے جی. نہیں، کوشش فرمائیں کہ کہنا نہ پڑے. اور وہی پاکستان والوں کیمرہ لگا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں تک بات جائے. یہ میری بات لکھ لینا ہے اس کو کہیں. جس دن آپ اس لیول پہ آ گئے کہ آپ کو کہنا نہ پڑے تو اس دن پھر آپ کے اچھے دن شروع ہو جائیں گے. جتنی دیر آپ یہاں پہ کھڑے ہیں نا کہ آپ کو درود کے لیے کہنا پڑے، آپ کو سبحان اللہ کے لیے کہنا پڑے، آپ کو ذکر کے لیے کہنا پڑے، تو پھر حالات نہیں بدلیں گے. بڑے بڑے دانشور، نام نہاد، میں نام نہاد دانشور کہوں گا ان کو، بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے چینل، بڑے بڑے پروگرام، بڑی بڑی ڈبیٹ ہو رہی ہے، ایک دوسرے پہ بیٹھ کے کیچڑ اچھال رہے ہیں. وہ کہتا ہے اس نے اس طرح نہیں کیا اس لیے اس طرح ہوا. وہ کہتا ہے اگر وہ اس طرح کر لیتا تو کبھی اس طرح نہ ہوتا. لیکن اصل بات سارے چھپا رہے ہیں حضرت. اصل بات سارے چھپا. اور وہ اصل بات کیا ہے
وہ قرآن بتا رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ کہتے ہیں اور جو میرے مفہوم آیا مبارکہ کا، وہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. ٹھیک ہے، اصل وجہ ہے. اور ہم نے ذکر سے منہ، آج ہماری ابتدا فجر سے نہیں ہوئی، آج ہمارے دن کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے نہیں ہوا، آج ہم نے اپنے دن کا آغاز سجود سے نہیں کیا، آج ہماری صبح کی ابتدا درود سے نہیں ہوئی ہے. تو پھر یہی ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ کیوں کوس رہے ہو بیٹھ کے حضرت ان کو؟ کوئی اس کا قصور نکال رہا ہے، کوئی ہم اپنا قصور کب دیکھیں گے حضرت؟ کیا ہمارا کوئی قصور نہیں آپ کے خیال میں؟ بلکہ سارا قصور ہی ہمارا ہے حضرت، کیونکہ کہہ دیا گیا جیسی عوام ویسے حکمران ہے. پھر کیوں کوستے ہو ان کو حضرت؟ خود کو کوسو حضرت. ہمارے کام اس طرح کے ہیں کہ ہمیں ایسے حکمران ملے ہیں حضرت. اگر ہمارے کام ٹھیک ہوتے تو ہمیں بھی اچھے حکمران مل جاتے. اس لیے حضرت جس دن آپ اس لیول پہ آ گئے، آپ کو کہنا نہ پڑے، آپ خود ہی پہلی بار ہی، تو پھر سمجھیے گا آج سے آپ کے اچھے دن شروع ہو گئے ہیں. کیونکہ میاں محمد بخش فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردہ، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردہ، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردہ. ہمارے مقدر میں ہار اس لیے لکھ دی گئی ہے حضرت، ہم نے اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا، ہم درود نہیں پڑھتے. چلیں حضرت جی بڑی دور سے آئے ہیں، بارش میں آئے ہیں، اور خوشامد تو بالکل نہیں کرنے آئے ہیں، اور نہ ہم نے کبھی کی ہے، اور نہ اللہ کبھی وقت لائے کہ کرنی پڑے، اور خوشامد نہیں بیڑا گرک کیا ہے. آپ کا بیڑا گرک ہونے میں صرف آپ ہی کا ہاتھ نہیں، ہمارا بھی بڑا ہے، کیونکہ کسی نے کہا تھا ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. خوش آمد ہمیں اس موڑ پہ لے آئی ہے. خوش آمد سارا قصور، بس سارا قصور ہی ہمارا ہے، جیسی عوام ویسے. میں ایک سوال کروں گا اور آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ جی مجھے اونچی جواب دینا، میں یہاں کسی کو ذلیل تو نہیں کرنے آیا، میں تو اپنی ڈیوٹی کرنے ہیں، بس جواب دل میں دینا ضرورت رہتی. ماشاءاللہ 4 بج گئے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، 7:20-21 پہ اسلامی حوالے سے دن ختم ہونے کو ہے حضرت. ٹھیک ہے جی، انگلش دن 12 بجے کے بعد ختم ہوگا، اسلامی اذان مغرب کے ساتھ ختم ہو جائے گا، نیا دن شروع ہو جائے گا. سچ سچ بتانا جی، دل میں ایک بندہ بھی اونچی جواب نہ دے، دل میں صبح سے لے کر اب تک کتنی بار اللہ کو یاد کیا؟ صبح سے لے کر اب تک کتنی بار حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھا ہے؟ صبح سے لے کر اب تک کتنا قرآن پاک تلاوت کیا ہے؟ آخری سوال میں سچ سچ بتانا ضرور دل میں. قرآن پاک کو دیکھے ہوئے کھولے ہوئے کتنا زمانہ گزر گیا، تو پھر حکمرانہ نو روندے ہو حضرت، خود کو رو حضرت، یہ میرا قصور ہے، میں نے بے وفائی کی. اللہ ادھر سے تو بھی آواز آ رہی ہے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. اس لیے حضرت وقت بھی کیونکہ بارش کی وجہ سے ہم کافی لیٹ ہو گئے، کرنے کو باتیں بہت ہیں، لیکن اب اصل بات کرو. بڑا ہم نے وقت ضائع کر لیا، اب اصل بات کرو، اور وہ یہ ہے کہ اپنی نمازیں پوری کریں. ہم اپنی نمازیں پوری کریں. جو اسپیشل حضرت جی نمازی ہیں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. یہ صرف آ کے نماز پڑھ کے چلے نہ جائیں حضرت. یہ مسجدیں غیر آباد ہونے میں ہمارے نمازیوں کا بڑا ہاتھ ہے. اس دفعہ حضرت اللہ نے توفیق عمرہ عطا کر دی، پھر انہوں نے کیا آ جا. وہ یکم رمضان میری واپسی ہوئی ہے، تو میں اب کہیں ذرا شفٹ ہو گئی ہوں. وہ میں نا پہلے دن فجر پڑھنے کے لیے نا ذرا اپنے آپ کو چھپا کے تھوڑا سا گیا. میرا ہاتھ پیچھے چوتھی پانچویں کو اتنی صف ہوگی، میں بیٹھا. وہ ظاہر ہے جی یکم رمضان المبارک تھا، لوگوں میں جوش تھا، ولولہ تھا. جی پہلا روزہ ہے، پہلی سحری ہے، پہلی فجر ہے.
وہ لوگ آئے اور ہوا کچھ اس طرح کہ وہ جو تھوڑے پرانے نمازی تھے نا ان کی جگہ جاتی رہی ہے، وہ بیٹھ گئے لوگ آگے، میں بیٹھا تھا تو دو حضرت جی نمازی نا ان میں سے ایک کیا کہہ رہے ہیں، میں دیکھا آگے میری جگہ مان لی، سارا سال میں تھے نماز پڑھنا، مجھے بڑا دکھ ہوا یار اس بندے کو کوئی خوشی نہیں کہ اللہ کے گھر میں رونق لگی آج ہے، اس کو اس بات کا دکھ ہے کہ میری جگہ جاندی رہی ہے۔ یہ نمازیوں کا حال ہے، ان کو خوشی کوئی نہیں کہ آج اللہ کے گھر میں رونق لگی ہے، آج اللہ کا گھر بھی بھرا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ مسجد کی خوبصورتی ان ٹیلوں سے ہے؟ اقبال نے تو کہا تھا نا خوش و بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے، مٹی کا حرم میرے لیے کوئی اور بنا دو۔ ٹیلے ہیں، قالین بڑے مہنگے ہیں، نمازی کوئی نہیں ہے، نمازی کوئی نہیں ہے۔ مسجد کی رونق نمازیوں سے، ٹیل نہ ہوگی مسجد پھر بھی مسجد ہی ہے، مہنگے قالین نہیں ہوں گے مسجد پھر بھی مسجد ہی ہے، چلر نہیں لگے ہوں گے مسجد پھر بھی مسجد ہی ہے، لیکن اگر حضرت نمازی نہ ہوں گے تو مسجد پھر مسجد نہیں ہے۔ میں نے سر پکڑ دیا، میں نے کہا او ایک ہی۔ اچھا حضرت دوسرے کی بات سننا، وہ اس کو آگے سے کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے پریشان نہ ہو، ایویں فصلی بٹیرے نے اج گئے تو کل گئے ہی پھر اتنے رڑ جانا ہے، نہ ان کو لوگوں کے آنے کی خوشی نہ ان کو لوگوں کے جانے کا دکھ۔ حضرت ان کو خوشی تو صرف اس بات کی خوشی کہ میں پھر پہلی صف سے واپس آ جانا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ اللہ انہیں یہ چاہیے تھا جتنے نمازی آہستہ آہستہ جاتے گئے نا، ہم ایک ایک کے پاس جاتے جا کے پاجی پہلی سہری بھی آئے ہو، دوجی بھی آئے ہو، تیجی بھی آئے ہو، ان کو چھڑ چھڑے جانا۔ کوئی نہیں گیا، ہم اس بات پہ خوش تھے کہ مجھے میری جگہ واپس مل گئی ہے۔ حضرت نہیں حضرت اسی رال مل کے اجاڑے ہے سارا باغ، حضرت برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا حضرت۔ نہیں حضرت جی اپنی نمازاں پوریاں کریے، اور اسپیشلی میں نمازیوں سے مخاطب ہوں، حضرت جی دعوت دو، کلیاں نماز پڑھ کے نہ ٹر جاؤ، دعوت دو، لیکن یاد رکھنا دعوت دینا کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کرنا۔ اور پڑھ لے تم ہی کدی نماز لے انج پڑھ بیٹھا ہوں، اور تو کدو شروع کرنیاں نے کر بیٹھا شروع ہے، نہیں ہے، اس میں عاجزی ہو، اس میں انکسار ہو، اس میں محبت ہو، ذلیل تو نہیں کرنا کسی کو۔ اور قربان جاؤں حضرت جی یہ جس کو ہم نے اجاڑا ہے ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت سے یہ باغ لگایا تھا۔ حضرت لکھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی خانقاہ میں تھے، ایک لکڑ آیا آگے عرض کرتا ہے حضرت آپ کا بیان آپ کی خانقاہ میں اثر کرتا ہے کہ جنگلوں میں بھی اثر کرتا ہے؟ فرمایا کیوں کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں، وہاں 3 نوجوان بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، کتنا درد تھا لوگوں میں حضرت ہیں، اور ہم وہ منحوس لوگ ہیں، ہم کسی کو غلط راستے پہ دیکھیں نا چنگا ہوا ہے جی ہونا چاہیے تھا نا، اللہ کے بندے کسی کو روک نہیں سکتا، کم از کم دعائی کر دے کسی کے لیے، کسی کا بیٹا ہے کسی کی بیٹی ہے، وہ کیا بول رہا ہے تو ہیں؟ اور یاد رکھنا حضرت جی کسی کے لیے دعا، کسی کی بیٹے کے لیے دعا، کسی کی بیٹی کے لیے دعا، آپ کے اپنے بیٹے کے لیے دعا ہے، آپ کی اپنی بیٹی کے لیے دعا۔ میں خود اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے انتہائی پریشان ہوں، روز سفر ہے، نہیں وقت ملتا ان کی طرف، بہت پریشان ہوں میں حضرت۔ اور میں نے ایک دن اپنی اس پریشانی کا اظہار اپنے شیخ کے سامنے بھی کیا، میں نے عرض کی میں حضور بڑا بیٹا 12 سال کا ہو گیا، ماشاءاللہ بیٹی 9 سال کی ہو گئی ہے، میں بڑا پریشان ہوں تربیت کے حوالے سے ہیں۔ مجھے آگے سے فرمان لگے سلیمان پھر تو چاہنا ہے کہ تیرا منڈا نیک ہو جائے؟ میں حضرت جی میں کی سارے چاہتے ہیں۔ فرمان لگے تو چاہنا ہے کہ تیری تھی نیک ہو؟ میں حضور میں نہیں سارے چاہتا۔ فرمایا پھر کوشش کر لوکاں دے نیک ہو جان، تیرا آٹومیٹک ہی نیک ہو جائے گا۔ کوشش کر لوکاں دیاں تیاں چنگے راہ پا دے، تیری آٹومیٹک ہی پہ جائے گی۔ اس دن سے پھر میرے دل کو سکون آ گیا حضرت۔ کسی کے لیے دعا آپ کے اپنے بیٹے کے لیے دعا ہوگی، کسی کی بیٹی کو برے یا غلط راستے پہ دیکھ کے اس کے لیے کی گئی دعا آپ کی اپنی بیٹی کے لیے ہوگی۔ تو باقی تو میاں صاحب نے کہا نہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، ایک دن سجنا بھی مر جانا حضرت۔ ہمارا مسلک ہی دعا کا ہے، ہمارا مذہب ہی دعا والا ہے، محبتوں والا مذہب ہے حضرت۔ درد والے لوگ تھے حضرت، 3 نوجوان شراب پیتے ہیں، روز ان کو سمجھاتا ہوں
شاید میری زبان میں تاثیر ہی نہیں ہے، آپ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے جانے سے سمجھ جائیں۔ حضرت نے پگ باندھی، اپنا چہرہ مبارک چھپایا، گھوڑی نکالی، جو جگہ بتائی تھی آپ وہاں تشریف لے گئے، کیونکہ حضرت نے خود کو چھپا رکھا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید پولیس کی ریٹ پڑ گئی ہے، وہ اٹھ کے بھاگنے لگے۔ آپ نے فرمایا بیلیو نہ سونا، ڈرو نہ میرے کولوں، تسی ایتھے پیندے ہو، میں اتھے کلا ہی پینا تے کلیاں پین چ کی مزہ ہے۔ میں کہا چلو وہ پیندے نے، رل پیاں گے، پین دا مزہ آئے گا۔ بھئی انما الاعمال بالنیات، آپ کی مراد وہ شراب تو نہیں تھی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، آپ کی مراد تو وہ نہیں تھی، آپ کی مراد تو وہ تھی وہ شراب جو مدینے سے منگائی جاتی ہے، آنکھوں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، زندہ زندہ، جس کے لیے اقبال بھی کہتے ہیں شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر۔ آپ کی مراد تو وہ شراب تھی نا جو مدینے سے منگائی جاتی ہے، آنکھوں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے جی۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا حضرت جی خوش آمدی، جی آیا نو، لیکن یہ ہے کہ آج محفل نہیں لگے گی، محفل کل لگے گی۔ فرمایا کیوں بھائی، مہمان ہوں، اس طرح تو نہ خالی لوٹاؤ۔ اس کی حضور شراب ختم ہو گئی ہے، اور ہم جس سے لے کے آتے ہیں اس نے کہا بس دن میں ایک بار، دوجی بار نہیں آنا کوئی بھی۔ تو حضرت معذرت، کل دوبارہ آئیے، ہم انتظار کریں گے، پھر دور ہوگا۔ آپ نے فرمایا اچھا اتنی مشکل سے ملتی ہے، تو پھر کوئی ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ شراب خود ہی چل کے آ جایا کرے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، کہ حضور کو طریقہ ہے؟ فرمایا ہے۔ حضور دسو پھر۔ آپ نے فرمایا پانی کا شور سنائی دے رہا ہے، کہیں قریب ہی ہے؟ حضور تھوڑا آگے دجلہ بہہ رہا ہے۔ فرمایا جلدی جلدی غسل اور وضو کر کے آؤ۔ وہ اسی لالچ میں گئے کہ حضرت طریقہ بتائیں گے۔ جب واپس آئے حضرت نے اپنی چادر بچھائی، فرمایا پہلے 2 نفل پڑھو پھر دساں گا۔ وہ حضرت اسی لالچ میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ ہم تو حضرت کیا، ہم تو بے توجہی سے کہتے ہیں، ہم تو اس کو تکبیر پھیرتے ہی نہیں ہے۔ یہ تکبیر ہے، پھیرو تکبیر، تو کچھ نہیں، اللہ اکبر، تو کچھ بھی نہیں، اللہ اکبر، تو کچھ نہیں، اللہ اکبر۔ تیری آنتوں میں پخانہ ہے، تیرے مثانے میں پیشاب ہے، تیرے پھیپھڑوں میں بلغم ہے، تیرے منہ میں تھوک ہے، تیری رگوں میں خون ہے، تیرے پتے میں سفرا ہے، تیری تلی میں صدا ہے، گندیا تو کچھ نہیں، اللہ اکبر۔ تو کچھ نہیں، تو گند ہے، تو گند ہے، تو کچھ نہیں۔ اللہ نے تجھے عزتیں دی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تیرا کوئی کمال نہیں، اللہ نے عزتیں دی ہیں۔ کیوں اکڑتا ہے، کیوں اکڑتا ہے تو؟ اللہ اکبر، لیکن پتہ ہی نہیں کسی۔ اللہ اکبر کئی آنے ہیں، ڈگی آنے ہیں، کبھی اللہ اکبر کو خود پہ طاری نہیں کیا ہیں جی۔ اللہ اکبر ہیں وہ مرحلہ، پھر آگے ثنا، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، پتہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ رجی ترجمہ تو دور گیا، ادائیگی ٹھیک کوئی نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ، مطلب ہی بدل دیا سارا۔ وہاں اللہ پہ کھڑا زبر ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، با کے ساتھ حلیف ہے، وتبارک اسمک، پھر آگے وتعالی جدو کا پڑھتے ہیں سارے ہیں جی۔ مفہوم ترجمہ تو دور گئی، ادائیگی نہیں ٹھیک آتی ہے۔ فیس بک حضرت جی بابے ہونے بھی چلانی سیکھ لئی ہے، انسٹاگرام پہ سب کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں۔ نہیں سیکھا تو یہ نہیں سیکھا تو میں تو کہتا ہوں حضرت آگے جانے کو دل ہی نہیں کرتا، اس کا اتنا مزہ ہے حضرت۔ بار بار سبحانک اللہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیری، آگے جانے کو دل نہیں کرتا، اس کا اتنا لطف ہے حضرت۔ پھر آگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن حضرت جی وہ پڑھ رہے ہیں اور جاتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر،
سبحان ربی العظیم. کنا مزہ آتا ہے بندہ اللہ کے سامنے تھلے ہو جاتا ہے جڑا بندہ کسی سامنے تھلے نہیں ہوں. تو کہندا کی ہے سبحان ربی العظیم. لیکن ادھر بھی اسی طرح ہی ہے، تعریف کرتے کوئی نہیں. سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی. ربنا لک الحمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہ اکبر. سجدے میں پچھوں حضرت جنید بھی سجدے چلے اور عرض کیا کرتے ہیں، رب کریم تیرے بندے سن، میں تیری بارگاہ چ لیا کے کھلار چھڑے نے. جنید دا نہیں کام سی، تو جان تیرے بندے جان. لکھا سر سجدے میں رکھنے سے پہلے تو تینوں شرابی تھے، لیکن سر سجدے سے اٹھانے سے پہلے تینوں اللہ کے ولی ہو چکے تھے. اللہ ختم نبوت زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد. یہ بارگاہ اس طرح کی ہے نا، درگاہ ماں درگاہ نو امیدی نہیں. اتھے آنے والا نہیں کدی کو خالی گیا ہے. وہ ہمیں کہہ رہا ہے خالی نہ ٹورو تو آپ خالی ٹور دے گا. وہ ہمیں کہہ رہا ہے خالی نہ لوٹاؤ. وہ ہمیں کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. وہ ہمیں کہتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو کیا خود خالی لوٹا دے گا؟ تو کدی مانگتے صحیح آ کے. بلکہ میں تو پھر چلو میں پھر نمازیاں لی واپس آ جا. ہمیں تو حضرت آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا ہے. ابھی تو مسجد بھی آن جانے نہیں، پتہ نہیں بڑا سان کرنا آنڈے دے اینجا ہی تے آنے ہیں مسجد. اینجا ہی تھا مسجد. تینوں نہیں پتہ تو کتنے آیا ہے. مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے کے لیے لکھا ہے وضو فرما کے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رنگ زرد ہو جاتا. لوگ عرض کر دے مولا ایک ہی، فرماتے دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا رہے. اتنے سانوں حضرت آج تک مسجد آنا کوئی نہیں آیا ہے. چودھری بن کے تے آنے ہیں. تو باقی پھر وہ تو کہندے نے نا حضرت جی اقبال نے کہا نا سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. تو کی جائے میں ایک تینوں ٹھڑ پیڑ پوے تو تینوں توڑ پور بھول جان، ایک تیری داڑھ چ پیڑ شروع ہو جائے تیرا سارا چودھری پونا نکل جائے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکم سب اس کے لیے باقی بتانے آزری. حضرت ہمیں تو مسجد میں آنے کا طریقہ آج تک نہیں آیا. حضرت آتے کیسے ہیں ادھر؟ میں ہاتھ جوڑوں گا حضرت جی، بٹ جٹ میں رائیں گجر جو بھی ہے وہ انہوں باہر چھڑ کے آیا کرو. ایسے صرف فقیر بن کے آیا کرو. اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس دن تم نے فقیر بن کے اس کے گھر میں آنا شروع کر دیا تمہیں فیصل آباد کی نہیں تمہیں زمانوں کی بادشاہیاں دے گا. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. این جاندے نے سائل، یہ انداز ہوتا ہے سائل کا. ایسے آیا جاتا ہے مالک کے گھر میں. مسجد تو چھوڑو، حضرت حج کے ایام ہے. حضرت مالک بن دینار حج کے لیے چلے، سواری پیش کی گئی. حضرت مالک بن دینار پیدل ہی چل پڑے. لوگوں نے عرض کی حضور سواری پہ نہیں بیٹھیں گے؟ فرمایا نہیں پیدل جاؤں گا. عرض کی حضور بڑا طویل سفر ہے، کیسے پیدل کریں گے؟ سواری پہ بیٹھیں. فرمایا سواری پہ بیٹھنے کی ہمت نہیں. عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا بھاگا ہوا غلام جب مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو سواری پہ بیٹھ کے جانا چاہیے. ہمیں تو حضرت آج تک اس کے گھر میں آنے کا طریقہ نہیں آیا ہے. کبھی بندہ بن کے نہیں آئے، کبھی فقیر بن کے نہیں آیا ہے. کدی گجر آیا ہے، کدی بٹ آیا ہے، کدی جٹ آیا ہے، کدی رائیں آیا ہے. اور کس دن جو تو ہے ابھی تو بن کے آنا. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ. اور لوگوں تو ہی سارے ہی اللہ دے فقیر ہو. واللہ غنی حمید. جو تو ہے وہ تو بن کے نہیں آیا ہے. یہ تو عارضی علامتیں ہیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. جو تو ہے وہ تو بن کے نہیں آیا. کیا بن کے آ گیا؟ اس لیے کیا ہوا پھر؟ زمانے لنگ گئے، متھیاں تے نشان پہ گئے ہے خالی دے خالی. یہ لکھا ہے حضرت جی شیخ نے کہ حضرت ہارون الرشید کا دور تھا. حضرت لکھا بغداد شریف میں قتل ہو گیا. حضرت شک کے بنا پہ حضرت جی 20 بندے گرفتار ہوئے. حضرت جی 19 بغداد شریف کے رہنے والے، ایک مسافر تھا. جیسے میں اس وقت آپ کے فیصل آباد میں مسافر ہوں. وہ کیا ہوا، وہ جو 19 تھے نا، رات تک حضرت جی ہر ایک کا کوئی نہ کوئی حمایتی، سفارشی، جاننے والا، ضامن آیا، ایک ایک کر کے سب کو لے گیا. وہ رہ گیا اکیلا ہی. 19 بندے 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 19
اب وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے اللہ کو پکارا، عرض کرتا ہے رب کریم تو عالم الغیب والشہادت کی شان والا رب ہے، تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا۔ اللہ ہو سکتا ہے جو 19 چلے گئے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا کوئی جاننے والا آیا، کسی کا کوئی حمایتی آیا، کسی کا کوئی سفارشی آیا، کسی کا کوئی ضامن آیا، لے گیا ایک ایک کر کے۔ میرے اللہ میں تو بغداد میں مسافر ہوں، کوئی حمایتی نہیں، کوئی سفارشی نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی ضمانت دینے والا نہیں۔ میرے اللہ میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا ضامن بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو۔ یہ سر سجدے میں رکھ کے روتا جائے اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتا جائے۔ لکھا ہے ہارون اس وقت نا اپنے بستر پہ سویا پڑا تھا، شاہی بستر پہ، اس کو حضرت جھنجھوڑا گیا، ہارون اٹھ بیٹھا، غیب سے آواز کیا، او ہارون تو سویا پڑا ہے، ہمارا بندہ بے گناہ قید خانے میں ہے، جا جا کے رہا کروا۔ ہارون بھاگتا ہوا گیا، سارا قید خانہ ٹٹول مارا، کوئی اس طرح کا بندہ ہی نہیں ملا۔ آخر کیا دیکھتا ہے کہ گزرتے ہوئے ایک قید خانہ ہے، ایک ہی بندہ ہے، سر سجدے میں ہے، رو رہا ہے، اے اللہ تو تیری شان ہے عالم الغیب والشہادہ، تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے وہ جو 19 چلے گئے ان میں سے کوئی قاتل ہو، کسی کا جاننے والا آیا، کسی کا حمایتی آیا، کسی کا سفارشی آیا، کسی کا کوئی ضامن آیا، لے گیا۔ میرا تو حمایتی کوئی نہیں، میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی کوئی نہیں، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا کوئی نہیں، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن کوئی نہیں، میرا ضامن بھی تو۔ ہارون سمجھ گیا اسی کی وجہ سے اٹھایا گیا۔ ہارون نے قید خانے کا دروازہ کھلوایا، اس کو سجدے سے اٹھا کے سر سینے کے ساتھ زینہ لگایا، اس کو لے گیا۔ رات اس نے وہاں بسر کی، صبح کہا اس کو غسل کرو، اس کو شاہی پوشاک پہنا اور میرے دربار میں لے کے آؤ۔ اور جب دربار میں آ گیا تو ہارون نے سارے بغداد میں اعلان کروایا، آؤ آؤ، اور آ کر اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔ اللہ بڑی شان والا ہے، اور میں آؤ دیکھو آ کے اس کو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کوئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے۔ چلو وہ تو حضرت انسان تھا نا، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ، آپ نے حضرت 12 اشعار میں اس واقعے کو بیان کیا، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ 12 پڑھ سکوں، اچھا خاصا وقت لگ جائے گا۔ میں آخری شعر باقی 11 کا مفہوم حضرت میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی گجر بابا اور لوگوں کو اولا کیویں کیتا ڈنگر چارندہ بانا بنایا۔ لوگ سمجھتے سن محمد بخش ڈنگر چار دا پہ نہیں، لیکن محمد بخش حضرت بہ کے کارخانہ قدرت تے غور و فکر حضرت دعوت دی ہے نا اللہ نے، صرف علماء کو تو نہیں دی، آپ کو بھی دی۔ اللہ کہتے ہیں فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، بندے ویخ ہی اونٹ کے میں بنایا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان ویخ، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ ویخ، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، بندے زمین دیکھ۔ کہیں اللہ کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بندے اپنے آپ نو ویخ ہی کس طرح بنایا، فیکٹری میں نہیں بنایا، انجینئر کوئی نہیں تھا، زبان کینیڈا سے نہیں آئی، آنکھیں اسپین سے نہیں آئیں، دل اٹلی سے نہیں آیا، ہڈیاں جرمنی سے نہیں منگوائی گئیں، کیا ہوا؟ ماں کے پیٹ میں بنا دیا ہے۔ آئے دیکھ اپنے آپ کو، تو دیکھتا ہی نہیں، دیکھ اپنے آپ کو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، دیکھتا ہی کوئی نہیں۔ میاں صاحب تو دیکھا، پھر دیکھ کے شعر بھی لکھا۔ آپ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، ایک جس کی ابتدا ایک قطرہ ہے، گندا قطرہ، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چاند سورج چمکاندا ہے۔ دیکھتے ہی نہیں، جلوے بکھرے۔ یہ دیکھیں جی، یہ آپ کا ریڈ روز، یہ پھول اس سبز رنگ کی، یہ پھول اس سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے۔ یہ آپ کا گلاب کا جو پھول ہے نا، یہ سبز، یہ سرخ پتے اس سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلے ہیں،
اگر یہ سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلے ہیں تو پھر یہ سرخ کیوں ہیں؟ ان کو بھی سبز ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ کون ہے جس نے اس کو سبز کر دیا، اس کو سرخ کر دیا ہے؟ تلاش کرو نا یار، کبھی تلاش کرو حضرت۔ بڑے سیانے بیٹھے ہو سارے، دسو حضرت جی اے جڑا لال رنگ ہے گلاب دے پھول دا، یہ کیڑی کمپنی دا؟ ماسٹر دا کہ برجر دا ہے؟ کو دسو ہاں، فوارے نہ کیتا ہے کہ بورش نہ کیتا ہے؟ کنے مزدور لگے ہیں جنہوں نے رنگ کیتا ہے حضرت؟ نہیں۔ جس دن پوچھو گے پھر تمہیں اندر سے یہ آواز آئے گی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی ہے جو اس کو سبز کر رہا ہے، اس کو سرخ کر رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ پھر حضرت کسی اور بابے نے کمال لکھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، ڈوڈی سبز پتے سرخ، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے، دیتا ہے پتہ۔ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اکثر و بیشتر، آئی ڈی کارڈ پہ نام محمد طفیل جنس عورت، نام سکینہ بیبی جنس مرد، کمپیوٹر غلطیاں کر دیتا ہے، لیکن حضرت آج تک کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ بیل ہو ٹینڈے کی اور نکل کدو آیا ہو، آج تک کبھی نہیں ہوا۔ درخت ہو جامن کا نکل آم آیا ہو، کبھی اس طرح نہیں ہوا حضرت جی۔ بیل ہو تربوز کی نکل خربوزہ آیا ہو، نا 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 نا۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ بکھرے پڑے جلوے حضرت، لیکن ویکھے کون ہے؟ کلو کلو آم بے کے بندے نے کھا چھڑنا، اینا پتہ ہے باج کچی لسی پی بھی دی، اینا پتہ ہے حضرت، اینا سارے قیم افلاطون نے حضرت، اینا سارے نو پتہ ہے کہ آمب تو بعد کچی لسی، لیکن اے بھول گیا ہے آمب پیدا کنے کیتا ہے۔ اینا سارے نو پتہ ہے آمب تو کچی لسی پینی، لیکن کدی انج نہیں ہویا آمب کھا کے کوئی سجدہ شکر دا بھی ادا کیتا ہے۔ بات بکھرتی جائے گی، میں سمیٹوں گا اس کو، غور و فکر کرو۔ کدی شیشے چ کھلو کے ویکھو اپنے آپ، کان ویکھو، اکھاں ویکھو، نک دیکھو، اونٹ دیکھو، دان دیکھو، کیا بنایا یار؟ اپنا انگوٹھا دیکھو، لکیریں لگا دی انگوٹھے پہ ایسے ایسے کر کے، کوڑ نہیں، لکیریں لگائیں ایسے 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 گول لکیریں لگائیں، لیکن لگائیں ایسی کہ میرے انگوٹھے کی لکیریں روح زمین کے کسی انگوٹھے سے نہیں ملتی ہیں۔ کیا کمال ہے، کسی نے نہیں ملتی، بلکہ کسی کو تو چھوڑو، اپنے دائیں انگوٹھا بائیں سے نہیں ملتا حضرت ہے۔ آئے قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چن سورج چمکاندا، جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں، اکنا نو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانوں، اکنا دا رب کھوج مٹایا خالی گئے جانوں۔ اور پھر حضرت جی نہیں جی زندہ نہیں جی نہیں، میں گناہگار دا پسینہ ہے وہ۔ پھر حضرت جی پھر مانگنے کا طریقہ بھی میاں صاحب نے بتایا کہ منگی دا کہ میاں صاحب کا شعر ہے، عرض کیا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں، جویں بال ایانا، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں، جویں بال ایانا، ایک نکی جی زد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا ہے، ایک نکی ہاں تمہیں بہ ہیں کدی کہ میں خالی نہیں جانا، خالی بھیجن گے بھی نہیں تینوں۔ میں حضرت جب پہلی بار کرم ہوا نا 2017 میں، مسافر مکہ و مدینہ بنا یہ نالائق آدمی بھی، تو سن رکھا تھا جی جیسے ہی پہلی نظر پہ پڑتی ہے نا بیت اللہ شریف پہ بڑا رونا آتا ہے، تو میں نے بھی راجر روآں گے، مالک کو معافیاں منگاں گے، کو اپنی کو سناواں گے اس مالک کو، انہیں اپنے گھر بلایا، ایسے نہیں بلایا نا کہ 10 سن، اللہ وہ اس بات کا محتاج نہیں کہ ادھر ہی جا کے سنایا، لیکن ظاہر جو اتھے بلایا تو پھر کرم ہی تے بلایا نا۔
لیکن حضرت حیران کن بات، رونا کوئی نہیں آیا. میں بڑا پریشان ہوا. میں حضرت جی اگلے دن پھر آیا، آج کرم ہوئے. پھر تیسرے دن پھر آیا، پھر چوتھے دن پھر آیا. چوتھا تھا یا پانچواں تھا، اب تھوڑا حافظہ بھی کمزور پڑ رہا ہے. پھر رون کوئی نہیں آیا. میں تیسرا چکر سی، ٹھیک ہے جی، یا چوتھا چکر سی. میں پھر آ کے نا بڑے ٹوٹے جے دل نال کہ پتہ نہیں کیڑا گناہ ہو گیا ہے. ایسی سخت گرفت، ایسا دل سخت، آنکھوں کو رونے کی توفیق ہی نہیں مل رہی. میں حضرت وہ جب کیا نا حجر اسود کا استلام اور آج چومے، تو میرے ساتھ ایک اور بندے نے بھی کیا، اور اس نے مجھے بتایا مولوی جی اتنے علم کام نہیں آتا، اتنے کو ادا ہی ہوں جہاں کرم ہوں حضرت جی. ہیں اس نے مجھے بتایا. وہ پتہ کیا کہتا ہے حضرت جی، وہ کر کے نا چکر شروع کرنے سے پہلے اس نے بھی ہاتھ چوم کے نا تو آسمان کی طرح منہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، ربا ہاتھ میں گیا ہوں لیکن معافی لے بغیر میں نہیں جانا. انہیں کڈی جان حضرت جی، انہیں کڈی میری جان حضرت کو. پھر تو حضرت جڑے 3 یا 4 چکر تھا مینوں پتا میں کیویں لائے. پھر تو لگتا تھا مر ہی جاؤں گا حضرت. ہاں میں گیا ہوں. اللہ ہے حضرت، وہ تیرا اللہ ہے، وہ تیرا خالق ہے. ٹھیک ہے میرا کام تھا کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. میرا کام سی تینوں رب دے رسول دے نیڑے کرنا. لیکن میں پا جو دکان بیٹھا ہاں تو پھر میں اپنی دکان ہی دے چلانی ہے نا. وہ اپنی دکان چلاندیاں تینوں میں اللہ تعالیٰ دے رسول تو کتے دور لے گیا. اللہ ڈیوٹی میری یہی تھی، تجھے قریب کرنا تھا، میری یہ ڈیوٹی تھی میری. لیکن وہ پھر اپنی دکان پا بیٹھے، پھر اپنی دکان چلاندیاں تانوں میں کتے دور لے گیا. اتوں ایک گڈی جاندی اللہ والے پاسے نا، وہ تانوں گڈی دے پا کے کھڑا. وہ گڈی کردیاں کتے تانوں دور لے گیا. نہ خوش کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہی. بہرحال بات پھر بگڑتی جائے گی، اللہ رحم کر. وہ اللہ ہے حضرت جی، اس کو پکارو. 12 بجے پکارو، 12:15 پکارو حضرت، وہ سنیں گا حضرت. ہم وسیلے کے قائل ہیں، سنیں گا حضرت، وہ سنیں گا. پکارو اس کو. تم پہ تو کرم ہی بڑا ہے، تاڑی تو واہ بھی سنی جانی ہے، کیونکہ تم صرف بندے نہیں ہو، تم داتا والے بھی ہو. ہیں پکارو بیٹا اس کو سناؤ. وہ سنتا ہے. سود نہ لو، رشوت نہ لو، اس کو بتاؤ. میں اب تو اللہ نے بڑا کرم پتر اسی موٹر سائیکلوں تے بھی تقریراں کیتیاں نے. میں سب سے پہلی جو تقریر میں نے کی نا اپنے سیالکوٹ سے باہر شکر گڑھ کی، کم از کم 102 یا 3 کلومیٹر سردیوں میں موٹر سائیکل پہ میں گیا. جو بندہ میرے ساتھ گیا نا، جس نے مجھے راستہ بتانا تھا، لے کے گیا. جاتے ہوئے تو مزے میں چلے گئے. دھوپ بڑی زبردست نکلی ہوئی تھی کیونکہ فجر کی امامت بھی کروانی تھی، اور میں اس وقت نا آن لائن کلاسیں بھی پڑھاتا تھا. میری مجبوری تھی سیالکوٹ واپس آنا، کیونکہ سارا کمپیوٹر وغیرہ نیٹ شیٹ سارا وہاں پڑا ہوا تھا. وہ حضرت جی رات کو نا بارش شروع ہو گئی. انہوں نے کہا حضرت صاحب نہ جاؤ. میں نہیں یار، فجر دی بھی نماز پڑھانی ہے، وہ بھی بندہ کوئی نہیں، تو میں کلاساں بھی پڑھانی ہے، تو میں جانا پڑا. ہم نکل پڑے. سردیوں کی بارش، زکام مجھے ویسے جاتے ہوئے آ گیا ہوا تھا. واپسی دے نہ نچھاں بھی وجن تو نال اسی بھیجیے پہ. وہ جو بندہ تھا نا، وہ جڑا بیچارہ میرے نال سکا ہی پھسیا، جڑا مینوں لے کے آیا ہی، وہ واپسی دے نا غصہ انہوں چڑھ گیا. وہ مینوں کہندا حضرت صاحب آپ بھی بھیجن ڈے دو، مینوں بھی بھیجن ڈے دو، نال ایڈی ٹھنڈ وچ تسی بھی چنگے شدائی ہو. پر تانوں کنے گیا موٹر سائیکل تے آن تے؟ بھلا جنہاں نے پروگرام کرایا تسی انہوں کو گڈی بھیجو. گڈی لے کے بھی جاندی تے گڈی چھڈ کے بھی جاندی. میں حضرت جی موٹر سائیکل کھلار کے نا، میں انہوں نے پوچھا، انہوں بندے نے کیا، میں شدائی تو ہے؟ میں نہیں. کہندا کیوں؟ میں چلیا جی پھر انہاں کولوں گڈی منگنی ہے، پھر انہاں کولوں ہی منگنی ہے. بھائی جنہاں دی بھیجن ڈے انہوں نے بھی پتا کوئی ساڈے لیے بھی بھیجن ڈے، آپ جدوں مرضی ہوئے گی دے دین گے. پھر دتیاں بلکہ پھر دتیاں میرا پتر. صرف تھوڑا جہا پیراں تے پار پانا پیندا. پھر دتیاں میرا پتر، دتی نہیں پھر دتیاں. پھر صرف تھوڑا جہا پیراں تے پار پانا پیندا. مرضی ہے جی چیک کرن نہ کرن، بعض دفعہ بغیر چیک کریں کرم کر چھڑ دیں. وہ میں پیچھے یونیورسٹی بیان کر کے نا، وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ حضرت صاحب تھی کیا ہی داڑھی رکھو. تو میں ہوں داڑھی رکھی ہے، تو جتھے میرا رشتہ ہویا ہی انہوں نے رشتے والوں نہ کر چھڑی ہے. میں پتر تیری چیکنگ ہون لگی، پورا رہی ذرا ہے، ذرا پیراں تے پار پائی.
بھئی مرضی ہے کیا کرن پاویں نہ کرن مرضی ہے نا جی مالکاں دی مرضی ہے کرن نہ کرن امتحان لین نہ لین مرضی مالکاں دی ادا آ گیا بچے دا امتحان میں کیا پترا ہوں رب پیراں تے بھار پائیں نہ وہ دنیا دی پہلی کڑی ہے تے نہ آخری کڑی ہے نبی علیہ السلام نہ وفا کری کڑیاں دا گھاٹا نہیں ہون لگا تینوں کڑیاں دا گھاٹا نہیں ہونا وفا کری ہوں نبی علیہ السلام نال صرف ایک بی بی لئی حوال نہ لوا چھڑی کو اور وجہ آئی تے مینوں دسی ضرور ہے وفا کری تھوڑا پتر پیراں تے بھار پانا پیندا ادھر تو اعلان ہو گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے پتر اتھے نبی علیہ السلام دیوار کا سود نہیں لینا یہ دے دن الحمدللہ نہ دین تے سمجھیو ایدے چی بہتری سی ایدے چی بیٹا ہم سے تو بندگی نہیں ہوئی کوئی یہ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ماہ مبارک ہے یہ جناب سیدنا اسماعیل اللہ نبی جنا علیہ السلام کا ماہ مبارک لکھا ہے ملک الموت اسرائیل علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سلام پیش کیا آپ نے پوچھا اوے اسرائیل زیارت لیے ہیں کہ روح قبض کرنا ہے عرض کی تھی اللہ دے نبی زیارت بھی کرنی ہے تو روح بھی قبض کرنی ہے کیونکہ آپ اللہ کے خلیل تھے اللہ نے خود کہا اللہ نے خود آپ کو خلیل کہا جی ہاں جی آپ نے کہا میری طرف سے جا کے نا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا یہ ابراہیم عرض کر رہے ہیں کہ رب کریم قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا ظاہر ہے جی جب جان نکلے گی تکلیف دے ہم رہ یہ تو بکری بات ہے حضرت جی اس پہ گفتگو ہی کوئی نہیں کرتا ہے کہتے تھے میاں عشق در آج آج کل سڑیاں محفلاں عشق اب اس پہ گفتگو ہی کوئی نہیں کرتا حضرت مالک بن دینار تھے کسی نے سوال کیا حضرت جی جان کیسے نکلے گی بہاؤ جی پرنا بہاؤ جان کیسے نکلے گی وہ آپ کے پاس جو کپڑا تھا نا ساتھ کیکر کا درخت تھا حضرت نے نا کپڑا اس کیکر کے درخت پہ پھینکا حضرت وہ جو کانٹے تھے نا وہ کپڑے میں پیوست ہو گئے حضرت نے پکڑ کے کھینچا جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا کپڑا لیرو لیر ہو گیا فرمایا اس طرح نکلے گی ہمارے تو سٹیجوں سے یہ تذکرے غائب ہو گئے جان کنی خاتمہ بالخیر گیا آج کل ساری قوم ایسے آرے لگی ہے تیریاں بکریاں نو پاوانگی میں چارہ مینوں نال رکھ لے سوکھا کام ہے نا پتہ 1400 سال ہو گئے نے حضرت لیمہ دے وصال نہ حضرت لیمہ نے آنا نہ سانو نال رکھنا سوکھا کام ہے نا لگے رہے وہ آرے پتر جواب تو تب ادھر جا کے دینے پڑیں گے نا وہ تو پھر حضرت لیمہ تمہیں پوچھیں گی اوے اے سی والی مسجد جا کے 5 نمازاں تے تیرے کو پڑھیاں نہیں گئیاں آ گئے عرب دی گرمی چ میریاں بکریاں چارن والا جھوٹا کس کو یہ دھوکہ دے رہے ہو کس کو یہ دھوکہ دے رہے ہو وہ تو ہے کہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کر لیا جو اللہ نے محبوب کی خدمت ان سے لینی تھی وہ آسان انداز سے کر گئی لوڑیاں دے گئی محبوب کو وہ اپنی ڈیوٹی کر گئی ہیں نہیں نہ پوچھتی تمہیں وہ 5 نمازیں تو اسے جا کے مسجد میں پڑھی نہیں جاتی یار اب کی گرمی میں میری بکریاں چرانے والا جو تیرا کام ہے وہ کر جو میرا کام تھا میں نے کر لیا ہوا ہے سوکھا کام مل گیا امت کو لگے نے سارے ایسے آرے کوئی بہ کے لگے نے میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی امت نے اگے جا کے ویکھے نہیں کہ شہر مدینے کی ہونڈے باہر بہ کے امت مدینے دے ٹبیاں دی تصویراں بنان ڈئی خدا کا نام لو یار کو کرنے والی بات کرو ہوش والی بات کرو نکل گیا سب کچھ ہمارے میاں محمد بخش ڈر کے کہتے ہیں سیاں گئیاں پانی پرن رنگ رنگ دے کڑے اے ساریاں سیاں پانی پرن آئیاں نے حضرت سیاں گئیاں پانی پرن رنگ رنگ دے کڑے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے سب سے اوکھا پینڈا حضرت ایمان سلامت لے کے جانا ٹینشن ہی کسی نے کسی نے گل ہی کوئی نہیں ہے حضرت امام فخر الدین رازی امام فخر الدین پاجی 2022 دے سارے مولوی بھی رل جائیے پھر بھی امام فخر الدین رازی کو ہم نہیں پہنچ سکتے حضرت
مفتی جتنے سارے مل جائیں سارے حضرت امام فخرالدین رازی مرید حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مناظر سے بہت بڑے حضرت، عیسائیوں سے مناظرے کیے، دیریوں سے مناظرے کیے جو اللہ کے وجود کے انکاری ہیں حضرت۔ آپ نے اللہ کے وجود پہ 360 دلائل تیار کر رکھے تھے جس پہ آپ مناظرہ کیا کرتے تھے۔ دیکھا جب حضرت کی جان کنی کا وقت آیا نا، شیطان آ گیا ایمان چھیننے حضرت۔ آگے کہتا ہے فخرالدین رازی تو کہتا ہے اللہ ہے، دے دلیل، اللہ ہے۔ آپ نے دلیل دی، اس نے رد کی، دوسری رد، تیسری رد، چوتھی رد، پنجویں رد، 360 دلیلیں ایک ایک کر کے رد کرتا رہا، ایک دلیل رہ گئی۔ اب امام فخرالدین رازی بھی پریشان، اگر یہ دلیل گئی تو وجود گیا، اگر وجود گیا تو میرا ایمان گیا۔ اب وہ کہہ رہا 2 دلیل رازی، جو تیرے پاس آخری دلیل رہ گئی ہے رب کے وجود پہ، دے مجھے دلیل وہ بھی۔ فخرالدین رازی پریشان، وہاں امام نجم الدین کبریٰ ہیں دیکھ رہے ہیں کہ مرید پھنس گیا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں۔ آپ وضو فرما رہے تھے، آپ نے ہاتھ میں پانی لے کے نا پہلے آپ نے فخرالدین رازی کی طرف پانی پھینکا، پانی آ کے حضرت امام فخرالدین رازی کے چہرے پہ گرا، اب شیطان کے اثر سے باہر آئے۔ ساتھ ہی آپ نے پکار کے کہا، آپ نے فرمایا اس کو کہہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو اللہ مانتا ہوں۔ حضرت جی میں پھر دسو پھر 2022 والے ساڈا کی بنے گا؟ فکر ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، نکل گیا یہ سارا کچھ ہی میرے سٹیجوں سے حضرت، میرے سٹیجوں پہ میاں عشق کا راج ہے۔ بلکہ کیا ہے حضرت صاحب، ہوں تو ساڈے سٹیجاں تے اے پڑھیا جا رہا ہے، مینوں روز حشر دا ڈرنا، گل ہی مک گئی ساری۔ اسی بھی سارے بیٹھے دے ہیں، کوئی نہیں روکدا انہوں، تو کی کہن ڈے ہوئے؟ میں اس دن نا بندے نے کہا نہیں حضرت صاحب آپ آدھا پڑھتے ہیں، پورا پڑھیں اس کو۔ میں جی چل تو پورا پڑھ، تو پورا پڑھ۔ نہیں جی اگے اے بھی ہے میری بلیاں دے ہاتھ لجوے۔ میں حضرت جی مجھے یہ بتاؤ تیرا ایمان صدیق اکبر نال بہتا ہے؟ تو جناب عمر فاروق نال بڑا مومن ہے؟ جب وہ تھے تو قرآن کیا کہتا ہے، وما ادراک ما یوم الدین۔ جب وہ تھے تو قرآن کہتا ہے ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ انہوں نے نہیں کیا یا رسول اللہ ساڑی تے تاڑے ہاتھ لاجے تے قرآن کی کہن دیا تھا؟ نہیں حضرت جی خدا دا واسطہ تربیت والا معاملہ لیا، کوئی تربیت والا معاملہ، بے تباہ ہو گیا سارا کچھ یہ تربیت۔ بہرحال وقت زیادہ ہو گیا، میں نے ارادہ تھا ادھر ختم کروں گا، آگے نکل گیا۔ تربیت اترنی، اللہ کلو خاتمہ بالخیر منگو، اللہ کلو ایمان تے موت منگو، اللہ کلو کلمے تے موت منگو، رو رو کے دعاواں کرو یا اللہ اس وقت ایمان سلب نہ ہو جائے، اس وقت ایمان سلب نہ ہو جائے۔ وہ میاں محمد بخش صاحب حضرت جی بیٹھے اللہ کے ذکر میں مشغول، ساتھ ایک درخت حضرت جس پہ نا ایک فاختہ نے انڈے دے رکھے ہیں حضرت، ٹھیک ہے جی، اوتے بہ کے ذکر پہ کرے میاں صاحب تھلے بہ کے پہ کرنے حضرت۔ ہوا کیا، ایک شکاری ابراہیم علیہ السلام، پہلے میں سنا لوں، جا کے عرض کرنا کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کی، رب کریم آپ کے خلیل عرض کر رہے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ملک الموت جا کے میرے خلیل کو یہ بھی کہہ دے، اگر یہ قاعدہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قاعدہ یہ بھی ہے کہ دوست کو انکار بھی نہیں کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اسی انکار ہی کیتا حضرت جی، فجر انکار، ظہر انکار، عصر انکار، مغرب انکار، عشاء انکار، ٹوپی انکار، داڑھی انکار، ذکر انکار، درود انکار، تلاوت انکار، کیتے ہی انکار ہے۔ میرا صاحب والد صاحب نا اللہ ان کی کامل بخشش فرمائے، بڑے سخت حضرت جی، پورا گجر بابا حضرت، پہلے چنڈ تے بعد پوچھنا کہ ہویا کی حضرت، پہلے چنڈ پہنی نہیں پھر پوچھنا ہویا کی حضرت۔ مجھے یاد ہے اس طرح نا بارش برسی، کیچڑ تھا، مجھے ابو جی نے 100 روپیہ دے کے نا دہی لینے بھیجا، راستے میں پاؤں سلپ ہوا، میں گر گیا اور دہی گر کے نا میں حضرت سائڈ پہ بیٹھ کے نا رو رہا تھا۔ میرے چاچا جی گزرے، مجھے روتا دیکھا تو کی ہویا ہے، میں چاچا جی پیر تلکیا تو دہی رڑ گئے، تو فرمان لگے روڑنے والی شاہ ہی رڑ گیا، چل گھر آ، میں گھر نہیں جانا۔
ابو جی نے مارنا بڑا ہے. کہنے لگے چلیا 17 سال بعد ایک پتر انہوں دیتا ہے رب نے, تو کم از کم تینوں دہی تو نہیں مارا لگا, 100 روپے کا دہی ہے, میں نہیں دہی تو نہیں مارنا. انہوں نے ایس گل تو مارنا ہے, تینوں پتہ جو ہی چکڑے تو پیر کیوں نہیں ویک کے رکھے ہے. اچھا میں نا حضرت کہیں سفر پہ تھا, مجھے اچانک یہ بات یاد آ گئی کئی سالوں بعد. تو پھر ہوتے ہوتے نا بات کافی آگے گئی اور میں بڑا رویا. رویا کس بات پہ؟ میں کہا مولوی سلیمان وہ کلو دہی روڑ کے ابو جی سامنے جاندے ہیں ڈرنا سا ہے, کہتے تھے سارا کچھ ہی روڑ بیٹھا, کل انہوں دے سامنے کیویں جانا ہی ہے. پتر روڑ چھڑے اسی سارا کچھ, اسی پاجی روڑ چھڑے سارا تے سامنے جانا ہے میاں جی. جو تانوں سنان دے دینے نا اینی دا کچھ بھی نہیں جی ہونا ہے, سامنے جانا ہے. اور پھر صاحبہ نے پوچھنا ہے 10 بندیا کوئی ویاہ تو نہیں چھڑیا ہے؟ گوجرے بھی ویاہ گیا, سمندری بھی گیا, جڑاں والے بھی گیا, ٹوبے بھی گیا نا, ود فیملی گیا, نویں کپڑے پا کے گیا, نہا کے گیا, خوشبو لا کے گیا, نویں ویسکوٹ پا کے گیا, نویں جُتی پا کے گیا. اسی تینوں کچھ بھی نواں پاؤن والوں نہیں کیا, بس کیا ہی ساڑھے گھر ہی آ جا, تو کیوں نہیں آیا ہے؟ ٹوبا دور سی ہے ساڑھا گھر, سمندری دور سی ہے ساڑھا گھر, اسی تو نہیں تینوں کیا کہ نویں ویسکوٹ پائیں گا تو آئی ساڑھے گھر. وہ تو کیوں نہیں آیا ہے؟ جواب دے سامنے. اور پتر جواب انہیں لینا جی, ہے میری گل یاد رکھی, کیونکہ میری بات جھوٹ ہو سکتی ہے, قرآن سچا ہے. اور قرآن میں اللہ کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے. مری, نران, کگان, مالم جبا, سکردو, گلگت ککھ نہیں چھڑیا سی, کشمیر, کمراٹ, نیلم ویلی ساری جگہ گئے. سارے دے محلے ہی وہ گھر ہے, 5 آوازاں روز ماردا ہے. اسی ایک آواز کسی نے ماری ہے نہ آئے تو نہیں دوجی ماری کدی ہے. میری عمر 38 سال ہو گئی ہے, 38 سال ہو گئے نے مجھے روز ہی 5 آوازاں ماردا. اللہ اکبر اللہ اکبر, میں جانتا ہی کوئی نہیں ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ کوئی نہیں. اشہدو ان محمد رسول اللہ. پھر بات حی علی الصلاة. ویاتے ایک کارڈ, صرف ایک, سن ٹبرے نہا کے, نویں کپڑے پا کے, خوشبو لا کے, کریمہ لا کے, فیشل کرا کے, پوچھنا دے ہے نا. پھر 10 بندے آ, میں تنہوں انہیں دس رہے جی جواب تو ہی سارے نے خود تیار کرنا ہے. یہ جواب کی دینا ہے صاحبہ کہ منگنی, ویاہ, سالگرہ, کل, 10واں, 40, مری, ننان, کگان, جتھے جتھے گئے دے ہو, اے جواب ہوں تسی تیار کرو کہ کی دینا ہے مالک نو. اتھے کیوں گیا, ایتھے کیوں نہیں آیا, ایدہ جواب دینا ہے. آج تیاری کرو, آج تیاری کرو. میاں صاحب بھی ذکر, کگی بھی ذکر. شکاری آ گیا, نظر کگی پہ پڑی, انہیں کہا لے بھائی دوپہر دا ڈنگ تے ہو گیا. اس نے پیچھے سے تیر نکالا, کمان میں رکھا, کگی کا نشانہ لے کے تیر چھوڑنے والا تھا. کگی کے اندر وہ جو اللہ نے ایک سسٹم لگایا, قدرتی سسٹم لگا تھا, خطرہ خطرہ خطرہ. کگی نے ویکھیا تیر شکاری چھٹنی والا ہے. کگی نے ڈاری پری, اڑان بھری درخت سے باہر. جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھتی ہے, اوپر ایک باز بھی چکر کاٹ رہا ہے. اور نظر اس نے بھی کگی پہ لگائی ہوئی ہے, وہ بھی جھپٹا کگی پہ. ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی, تھوڑا گئی تھی, واپس آ گئی. اور آ کے کیا کیا جو ہم نہیں کرتے, اللہ کو پکارا. حضرت عرض کرتی ہے رب کریم تینوں ویکھیا نہیں, سنیا ہے تیرے ولیاں کو جو چاہیں کر سکنا ہے. اگو جواب کگیے, یہ شعروں کا مطلب بتا رہا ہوں, کگیے کی چانی ہے ساڑھے کو. رب کریم تیری ماڑی جی کگی 2 موتاں جو پھنس گئی ہے, اڈاں
باز اتھو ماری جاواں نہ اڈاں شکاری اتھو ماری جاواں عرضی صرف اینی ہے اینا دوں کلو بچا سکنا ہے پھر آواز آندی کگیے اے دو کی نے سارا زمانہ بھی مارن آ جائے جیسی بچانا ہے تسی بچا لینے اے دو کی نے کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے یفعل اللہ ما یشاء فعال لما یرید وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین انک علی کل شیء قدیر بیدک الخیر بیدک الخیر تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء شکاری بڑا رہان ہویا انہوں نے کہا چنگی پلی اڈی ہی پھر آ گئی اس نے کہا لگتا ہے اس کو اس کی موت لے آئی ہے تیر پہلے چڑھا ہوا اس نے پھر اٹھایا پھر نشانہ لیا پیچھے سے کھینچی تندی اور کگی کے نشانے پہ تیر چھوڑ دیا اب حضرت جی فائر گن سے بھی کیا جائے نا تو گولی کچھ دیر تو نلی میں گزارے گی نا جی اللہ ہے وہ وقت بڑا تھوڑا سا وہی وقت جو تیر نے بھی نکلتے نکلتے کمان میں گزارنا تھا حکم الہی سے نا آ کے ایک سانپ نے اس کے پاؤں پہ ڈسا جب سانپ نے ڈسا تو درد ہوئی اور درد ہونے کی وجہ سے نا جھٹکا لگا اور جب جھٹکا لگا نا تو جو ہاتھ ایسے تھا نا کگی کے نشانے پہ جھٹکا لگنے سے اوپر ہو گیا ایسے ہو گیا اور تیر کگی پہ نکلنے کے بجائے اوپر نکلا اور اوپر جو باز چکر کاٹ رہا تھا نا جا کے اس کو لگا وہ تیر لگنے سے مر گیا وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا کگی اتھے کھلوتی دوئیں تھلے پہ ہیں جی موت کو بھی موت آ گئی حضرت اتھے پھر میاں صاحب نے آخری تے 12واں شعر لکھے حضرت پھر میاں صاحب کی کہندے نے فرماندے نے کگی رہی اتھاں کھلوتی اتھاں کہتے ہیں ہماری پنجابی میں اتھے نہیں جس طرح ہم آئے نا یہ جاج چونک تھا پیچھے انہوں نے کہا جی اتھے کھلو تو تھوڑا نہ کہتے ہیں 35 کلومیٹر بعد بولی تھوڑی سی چینج ہوتی ہے حضرت تو وہ ساڑھے ایتھے اتھے سی اتھے جا کے تھے اتھاں بن گیا سمجھ گئے نا آپ اتھاں دا مطلب ٹھیک ہے آپ فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی جس کو 2 مارنے آئے تھے وہ وہاں ہی ہیں موت کو موت آ گئی حضرت کگی رہی اتھاں کھلوتی چنگی پلی نروئی مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی ہیں مرضی پتر رب دی ہوئی مرضی رب دی ہونی مرضی رب دی ہونی ایمی پتر بے تو کا زور لانڈے دے ہو ایمی ادھنا متھا لا لیا دا جے ادھنا پتر کوئی متھا نہیں جلا سکتا بڑا زوراں والا رب بے حضرت آؤ یار متھا نہ لائیے لفٹ جائیے لفٹ جائیے تو ہی کہو گے مصباحی صاحب چنگا تو ہی فیصل آباد آئے ہو ساڑھے تے الزام لا چلے ہو ہی رب نہ متھا لایا کدوں متھا لایا ہے بعد جو تھی کہنا جا کے تو میں ہونی تھا کہہ دینا منو میرے تک حضرت صاحب گلاں آندیاں میں جی علاقے گیا لوگوں نے کہا جی چنگے مولوی صاحب آئے نے ساڑھے تے جاندے الزام لا کے نہیں انہوں نے رب نہ متھا لایا اسی کدوں متھا لایا متھا ہی لایا پتر جدو اسی اذان سن کے مسجد چ نہیں نہ آندے تے انہوں متھا کہندے نے اور متھا کینوں کہندے متھا ہی لایا نہیں آنا وہ کہندا ہے حی علی الصلاۃ یہ کہندے نہیں آنا اور متھا کینوں کہندے وہ کہندا ہے حی علی الفلاح نہیں آنا ہے اور متھا کینوں کہندے ہو فجر کہندا ہے الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند تو بہتر ہے نہیں آنا ہے اور متھا کینوں کہندے ہو وہ کہندا داڑھی رکھو نہیں رکھدے ہے اور متھا کینوں کہندے ہو وہ کہندا سر ڈھک کے رکھو نہیں رکھدے ہے اور متھا کینوں کہندے ہو وہ کہندا جھوٹ نہ بولو ہی دبا کے بولنے ہیں اور متھا کینوں کہندے ہو بابو فرماندے نے من غشا فلیس منا جنہیں دھوکھا دیتا ساڈے چ نہیں دبا کے دینے ہیں اور متھا کینوں کہندے ہو آؤ یار میں بھی سارے پائیے متھا نہ لائیے ہے یاری لا لئیے ہے یاری لا لئی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں تو جواب آیا ناری گال ختم جی جواب کی آیا اوے بندیا دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اترے ہوتے دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اترے ہوتے تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح باقی حضرت جی وقت تے جاندہ پہ جیسے حضرت بتا رہے تھے
آئے تو ہم ان کے والد صاحب کے سے بھائی بتا رہے تھے کہ کل ہم شیرہ پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائیں، کل ان کا بھی انتقال ہو گیا. ایسے طرح ہی ایسے طرح ایسے ہی تو میاں صاحب کہندے نے عذر بہانہ چلدا نہیں. میں حضرت جی اپنی والدہ دی شادی تو 17 سال بعد، قبلہ صاحب 17 سال بعد میں پیدا ہویا. 21 یا 22 سال میری والدہ نے مینوں پالیا. میں 21 یا 22 سال دا ہاں، والدہ صاحب آپ ہی فوت ہو گئی. اگر بندے کو تھوڑا سا بھی اختیار ہوتا نا تو وہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، ربا جنہوں 17 سال منگیا، جنہوں 22 سال پالیا، کچھ تے ویکھن دے دا. 17 سال صرف منگیا، 22 سال 21 سال پالیا، مالک کوئی تے ویکھن دے، ویاہ ہی ویکھ لین دے، کوئی ایک ادھا ہو جانا ہی ویکھ لین دے. لیکن میاں صاحب کی کہندے نے عذر بہانہ چلدا نہیں، جو آکھے سو کریے، دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانوں کھل کھل مریے. حضرت ہیں حضرت جی ٹہنا پتر سارے نے ٹہنا ہے حضرت، اور یہ بھی نہیں پتا کہڑے ویلے ٹالنا انہوں نے پھڑ کے. آؤ یار آج ٹہ جائیے، اپنی نمازاں پوریاں کریے، قرآن کھولیے، ذکر کریے، درود پڑھیے، اپنے والدین دی خدمت کریے. ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے نا جی سارے کاکے نماز، ذکر کریں گے نا سارے جی، درود شریف پڑھیں گے نا سارے، اپنے والدین کی خدمت کریں گے نا جی. وما علینا الا البلاغ المبین.